الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. صلح حدیبیہ کے حوالے سے گزشتہ نشست میں اس عنوان پر گفتگو کی گئی کہ اللہ جل شانہ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں اطمینان نازل فرما دیا، سکینت کو نازل فرما دیا، جس کا تفصیلی پس منظر گزشتہ سے پہلی نشست میں آپ حضرات کے سامنے میں عرض کر چکا ہوں، اس کو بیان کیا جا چکا ہے. یہاں پر ایک بڑی اہم گفتگو ہے جو اللہ جل شانہ نے فرمائی ہے، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آیہ مبارکہ سماعت فرما لیں، ترجمہ سماعت فرما لیں، بات کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا. ارشاد باری تعالی ہے والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اہل ایمان یعنی صحابہ کرام کے دلوں پر سکینت یعنی اطمینان یعنی سکون کو نازل فرمایا، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان کی جو کیفیت ہے، اس کے جو اثرات ہیں، ان کے اندر اضافہ ہو جائے. یہاں تک تو گزشتہ نشست میں نے اس عنوان پر تفصیلی گفتگو کی. اس کے بعد جو جملہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، کہ اللہ ہی کے لشکر آسمانوں میں ہیں اور اللہ ہی کے لشکر زمینوں میں ہیں، اور اللہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ آسمانوں میں جو اللہ کے لشکر ہیں اس سے مراد ملائکہ ہیں یعنی فرشتے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس مقام پر سورہ فتح کی ابتدائی آیات میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف فرمائی ہے، مدحت فرمائی ہے، اور ان کو گویا کہ تشبیہ دی ہے ملائکہ کے ساتھ. یعنی جس طرح آسمانوں میں اللہ کا ایک لشکر ہے، اسی طرح زمین میں بھی اللہ کے لشکر ہیں. آسمانوں والا جو لشکر ہے ان کے متعلق رب کائنات فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے. بالکل اسی طرح کی ایک جماعت زمین پر ہے جو صحابہ کرام کی جماعت ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن کریم میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لیں. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ خود رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں کی تعداد کتنی ہے، فرمایا کہ اللہ کے لشکر اللہ کے سوا کوئی اور جانتا نہیں. یعنی یہ ظاہری وہ ہیں چیزیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، آسمانی لشکروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں تمہاری مدد فرمائی. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، حنین غزوہ حنین کے موقع پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے آسمانی لشکروں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی. قرآن کریم میں اس بات کا بھی تذکرہ موجود ہے، 1000 فرشتے آئے، 3000 فرشتے آئے، 5000 فرشتوں کے زمین پر آنے کا وعدہ تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ غیبی مدد ہوتی ہے، وہ غیبی نصرت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص بلکہ خواص جو بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ مدد شامل حال رہتی ہے. اچھا وجہ کیا ہے؟ بیٹھے رہنے دو بابا جی، کچھ نہیں ہوتا، بیٹھے رہنے دیں. بچہ بیٹھ گیا اس کو بیٹھے رہنے دیں، جب نماز کا وقت ہوگا تب دیکھی جائے گی. اس طرح نہیں اٹھا کے کسی کو بھی باہر بھیج دیا کرتے. تو فرمایا کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لشکر آسمانوں میں، اللہ ہی کے لشکر زمینوں میں. اچھا اب میں جو یہاں پر جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا، جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ
کہ یہاں پہ اللہ نے فرشتوں کے ساتھ صحابہ کرام کا ذکر فرمایا. فرشتوں کی خصوصیت کیا ہے؟ پہلی خصوصیت تو ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتے. دوسری خصوصیت جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد فرشتوں کے ذریعے سے آئی، یعنی انسانی خدمت پر بھی فرشتے مامور ہیں. ایک حدیث شریف میری نظر سے گزری تھی، آپ حضرات کی برکت سے اچانک یاد آ گئی کہ ہر انسان کے ساتھ کم و بیش 20 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہوئے ہیں جو انسان کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں. ہاں، جب اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے کہ اب انسان کی موت کسی حادثے سے ہونی ہے یا کوئی اور معاملہ ہونا ہے تو پھر وہ فرشتے اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وگرنہ ہم زندگی میں کئی موقع ایسے آتے ہیں کہ زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے لیکن اللہ پاک ہمیں بچا لیتے ہیں. تو ہم سب کیا کہتے ہیں؟ بھئی آج اللہ نے کرم کر لیا، آج اللہ نے بچا لیا. تو بھائی وہ صرف اللہ کا کرم اس دن نہیں ہوتا، اللہ کا کرم تو ہمیشہ شامل حال رہتا ہے. اللہ کا کرم ہے تو ہم بول رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے تو ہم چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ کی مدد تو 24 گھنٹے انسان کے ساتھ شامل حال رہتی ہے. ہاں، زندگی میں کچھ مواقع یا کچھ وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جس واقعے کو یا اس وقت کو ایک خاص اہمیت حاصل ہو جاتی ہے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آج اللہ نے ہم پر کرم کر دیا، حالانکہ پہلے بھی اللہ کا ہی کرم ہو رہا تھا. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو فرشتوں کی ایک خصوصیت کیا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتے. دوسری خصوصیت کیا ہے کہ وہ خدمت انسانی پر مامور ہیں. تو صحابہ کرام کے اندر بھی یہ صفات پائی جاتی تھی کہ ایک تو وہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے تھے اور دوسرا خدمت انسانی پر مامور تھے. اب میں ان واقعات کی طرف اگر گیا تو میں اپنے مضمون سے ہٹ جاؤں گا. صرف مختصراً 2 گزارشات میں یہاں پر عرض کروں گا، پھر آگے چلوں گا. امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پورے دین کا خلاصہ اور پورے دین کا جو نچوڑ ہے وہ 2 چیزیں ہیں. وہ کیا بھائی؟ التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کرنا اور مخلوق کے ساتھ رحم دلی کرنا، مخلوق کے ساتھ خدمت کا معاملہ کرنا. فرمایا پورے دین کا نچوڑ یہ 2 چیزیں ہیں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے بہت بڑے اکابرین، ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ہوں، گاڑی آ جائے، میرا ایک پاؤں پائیدان پر ہو ریل گاڑی کے ڈبے کے اور دوسرا قدم جو ہے وہ میرا پلیٹ فارم پر ہو، اس وقت اگر کوئی اس لمحے میں کوئی مجھ سے آ کر پوچھے کہ احمد علی لاہوری ہمیں قرآن سمجھاؤ، تو میں 3 لفظوں میں اسے پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر دوں. وہ کیا؟ فرمایا کہ قرآن کا خلاصہ 3 لفظوں میں یہ ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی، اطاعت رسول اللہ کی اور خدمت مخلوق کی. اللہ کو راضی کرنا ہے، عبادت سے راضی کر لو، رسول اللہ کو راضی کرنا ہے، ان کی اطاعت سے راضی کر لو، مخلوق کو راضی کرنا ہے تو اس کی خدمت سے راضی کر لو. تو یہ جو فرمایا نا کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لشکر آسمانوں میں ہے، اللہ ہی کے لشکر زمینوں میں ہے. اچھا، یہاں پر ایک جملہ میں اور بھی عرض کرتا چلوں. قرآن خود یہ کہہ رہے ہیں نا، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی اور جانتا نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال اس کی عرض کر دوں. مشہور یہ ہے کہ جو نمرود تھا، نمرود بادشاہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مشہور یہ ہے کہ اس کی جو صرف آرمی تھی نا، آرمی، اس کی فوج، وہ 60 لاکھ افراد پر مشتمل تھی. کتنے افراد پر بھائی؟ 60 لاکھ افراد پر صرف اس کی آرمی مشتمل تھی. تو جب اس کی موت کا وقت آیا تو اللہ نے لشکر اپنا کون سا بھیجا؟ مشہور کیا ہے؟ مچھر. اور جو مچھر کہتے ہیں کہ نمرود کی ناک میں گھسا، وہ تھا بھی 1 پاؤں سے لنگڑا. مچھر کی جو پوری زندگی ہے نا، پوری زندگی وہ 24 گھنٹے کی ہوتی ہے. آج وہ اگر اس وقت کوئی مچھر پیدا ہوا ہے تو کل وہ اس وقت مر جائے گا آٹومیٹکلی، خود بخود. اس کی پوری زندگی جو ہے وہ 24 گھنٹے کی ہوتی ہے. اتنا سا مچھر ہے. میں کہیں پڑھ رہا تھا، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، مجھے اب فگر ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، کمی بیشی ہو تو وہ درستگی میری فرما دیجئے گا،
کہ مچھر اتنی سی مخلوق، اتنی چھوٹی مخلوق جس کو ہم 2 انگلیوں میں یوں رکھ کر پیس دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کے 32 دانت ہوتے ہیں، اور یہ جب کاٹتا ہے تو اس کی وہ جو سونڈ ہوتی ہے جو یہ ہمارے جسم کے اندر داخل کرتا ہے، وہ ایک آرے کی طرح چلتی ہے، وہ آرے کی طرح چلتی ہے، وہ سوراخ کرتا ہے ہمارے جسم میں، وہاں سے خون نچوڑتا ہے، اس کے بعد ایک یہ لکوڈ سا چھوڑ دیتا ہے، وہ لکوڈ پیسٹ بن کر ہماری اس کھال پر چپک جاتا ہے۔ اگر وہ لکوڈ نہ چھوڑے اور وہ پیسٹ بن کر ہماری کھال پر نہ چپکے تو یہ جو خون وہ چوس رہا ہے اور جس جگہ پر اس نے سوراخ کر دیا وہ خون کبھی بند ہی نہ ہو۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی کاریگری ہے۔ تو وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکر اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا کہ اللہ کے کتنے لشکر ہیں۔ تو 60 لاکھ فوج کو جب اللہ برباد کرنا چاہیں گے تو مچھروں کے ذریعے سے بھی برباد کر دیں گے۔ پہلے بھی کسی موقع پر یہ بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، کسی قوم کی پکڑ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو یہ کہ اللہ براہ راست اپنا عذاب اس قوم پر مسلط فرما دیتے ہیں، یا یہ کہ جو اللہ کے نیک بندے اس دنیا پر، اس زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ ان کے ہاتھوں ان ظالموں کی ٹھکائی کرواتے ہیں۔ ابو جہل دنیا کا بادشاہ بنا پھرتا تھا، مکہ کا بادشاہ بنا پھرتا تھا، عرب کا بادشاہ بنا پھرتا تھا، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا تو اللہ نے 2 اپنے ننھے مجاہدوں کے ذریعے سے اس کی جان کو ختم کروا دیا۔ تو جب اللہ پکڑ کرنے پر آتے ہیں تو ایک معاملہ اللہ کا یہ بھی ہوتا ہے، اور مزید اللہ نے سختی کرنی ہو، براہ راست کسی قوم پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کرنا ہو تو اس کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں جو ہم قرآن کریم میں جا بجا پڑھتے رہتے ہیں۔ کبھی اللہ چاہیں گے تو سیلاب بھیج کر تباہی پھیلا دیں گے، کبھی اللہ چاہیں گے تو طوفان بھیج کر تباہی پھیلا دیں گے، کبھی اللہ چاہیں گے تو زلزلے کے ذریعے سے کسی قوم کو ہلاک کر دیں گے، کبھی اللہ چاہیں گے تو اور کوئی عذاب کی صورت، آندھیوں کی شکل میں اللہ کا عذاب آئے گا۔ کسی بھی صورت میں اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم ہر جس قوم کو بھی پکڑتے ہیں نا اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر پکڑ کرتے ہیں۔ پھر بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، یا تو تیز ہوا بھیج دیتے ہیں، یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، یا تو ہم پانی کے اندر غرق کر دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ یا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، یا ہم زمین کے اندر دھنسا دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کے ایک عذاب کی ایک شکل ہے۔ اور ایک شکل عذاب کی اور بھی ہے جس میں ہم آج مبتلا ہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میری نافرمانیاں کرتا ہے میں معیشت اس کے اوپر تنگ کر دیتا ہوں، معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ بس اب لگے رہو، اب چیخ و پکار مچائے رکھو جی، پیٹرول اتنا ہو گیا جی، گیس اتنی مہنگی ہو گئی جی، بجلی اتنی مہنگی ہو گئی جی، آٹا اتنا مہنگا ہو گیا، گھی اتنا مہنگا ہو گیا، لیکن کبھی اپنے گریبانوں میں جھانک کے نہ دیکھنا، بس چیختے رہنا، چلاتے رہنا کہ جی مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی۔ یقیناً یہ مہنگائی کون متاثر نہیں ہے، سب متاثر ہیں اس مہنگائی سے، لیکن کبھی اپنے گریبانوں میں بھی تو جھانک کے دیکھ لو بھائی ہم خود کیا ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں اس عنوان پر بہت مرتبہ پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے نہیں ہیں، دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں۔ حکمران ایسے ہیں، حکمران ویسے ہیں، فلاں چور تھا، فلاں ڈاکو تھا، فلاں یہ تھا، فلاں وہ تھا۔ اشارے کے اوپر ریڈ لائٹ ہوئی ہو تو کھڑے تو ہم سے ہوا نہیں جاتا۔ حکمرانوں کو ہم نے کیا گالیاں دینی ہیں؟ ریڈ لائٹ کراس کرتے اور پھر تاثر یہ دیتے ہیں کہ ہم آج بڑی بہادری کا کام کر کے آئے ہیں جی۔ وہ موٹر سائیکلوں والے کبھی ادھر سے کٹ مار کے نکال رہے ہیں، کبھی ادھر سے کٹ مار کے نکال رہے ہیں، پھر جا کے دوستوں کو جا کے بتاتے ہیں کہ آج تے میں انج دی ڈرائیونگ کر کے آیا۔ واہ بڑا کمال کیا یار تم نے، بڑا تیر مار لیا تم نے۔ جہاں پہ 70 کی سپیڈ سے گاڑی چلانی ہے وہاں پر 120 کی سپیڈ سے گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں، کٹے مار رہے ہوتے ہیں، اور دوستوں میں جا کے بتا رہے ہوتے ہیں آج میں انج دی ڈرائیونگ، وہ دیکھو جی میری ویڈیو وائرل ہو گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی کام کے لیے رہ گئے ہو؟ ناچ گانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی جی، ہم اسی کام کے لیے رہ گئے۔ وہ ابھی کل پرسوں میں کہیں گیا ہوا تھا لاہور سے باہر، تو وہاں پہ ایک وہ
چینل لگا ہوا تھا. میرے گھر میں تو الحمدللہ ٹی وی نہیں ہے, تو وہ کہیں پہ ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں پہ دیکھا وہ ایک آ رہا تھا کہ جی ٹی وی کے اوپر ایک ٹک ٹاک شو آ رہا تھا. میں نے کہا یار یہ ٹک ٹاک شو کیا بلا ہے. وہ دیکھا تو دی وہ جتنے بھی وہ 4 حرفی ہیں, مسجد میں بیٹھ کے وہ لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے, جتنے بھی وہ 4 حرفی ہیں ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جی یہ کتنے کارنامے, وہ ٹھمکے لگا رہے ہیں جی, بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں جی ٹھمکے لگا لگا کے. لا حول ولا قوت الا باللہ. قوم پر اللہ کی پکڑ نہ آئے تو پھر کیا آئے, اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا آئے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. یہاں سے نیک اعمال اوپر جاتے ہیں تو پھر اوپر سے اللہ کی رحمت نیچے آتی ہے. جب یہاں سے ٹک ٹاک کے 4 حرفی اوپر جائیں گے, ناچ جائے گا اوپر, گانا جائے گا, تھرکتے ہوئے پاؤں جائیں گے, نوجوان لڑکیوں کی جو ہے وہ دلربا ادائیں اوپر جائیں گی, تو پھر یاد رکھیے گا کہ اوپر سے پھر اللہ کی رحمت کے فیصلے نہیں ہوں گے, پھر اللہ کی زحمت اور اللہ کی پکڑ کے ہی فیصلے ہوں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ پکڑ کی صورتیں مختلف ہیں, شکلیں مختلف ہیں, جن کا میں نے مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کر دیا. اب آ جائیں اپنے اصل مضمون کی طرف. دیکھیں یہاں پر جب اس بات کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اللہ جاننے والا بھی ہے, اللہ حکمت والا بھی ہے. اب اللہ یہ سارا معاملہ کیوں کر رہے ہیں؟ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. بھئی یہ اللہ امتحان کیوں لے رہے ہیں, آزمائش کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے امتحان لے رہے ہیں, اس لیے آزمائش لے رہے ہیں تاکہ جو مومن اس امتحان میں پورا اترے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے, اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. اور ساتھ یہ جملہ بھی ارشاد فرما دیا وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ کے نزدیک اصل کامیابی یہ ہے. ہم کامیابی سمجھتے ہیں ایک بنگلے کے 2 بنگلے بنا لینے کو. ہم کامیابی سمجھتے ہیں کہ میری تنخواہ جو ہے وہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ ہو جائے جی میں کامیاب ہو گیا جی. ہم کامیابی یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس پہلے 1 گاڑی تھی, اب میرے پاس 2 گاڑیاں آ گئی, میں کامیاب ہو گیا. لیکن اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے. کامیابی کا معیار یہ ہے کہ تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. اگلی بات جو بہت اہم ہے, جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے, جس پر اب میں نے باقی گفتگو کرنی ہے, وہ کیا کہ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ. بھئی یہ امتحان کیوں لیا جا رہا ہے؟ تاکہ اہل ایمان کامیاب ہو جائیں اور اہل شرک اور اہل نفاق جو ہیں جہنم ان کا مقدر بن جائے. کیوں مقدر بن جائے؟ الظانین باللہ ظن السوء, کہ یہ اللہ سے بدگمانیاں کر رہے ہیں. اور اللہ کیا کہتے ہیں کہ علیہم دائرۃ السوء, ان کی بدگمانیوں کا وبال انہی پر پڑے گا. بس اب یہاں پر رک جائیں, اس مضمون کو ذرا سمجھ لیجئے, پورے دل کے کان کھول کے توجہ کے ساتھ اس گفتگو کو سماعت فرمائیے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ بدگمانی ہے کیا. ابھی سورہ حجرات اب آگے آئے گی, وہاں پر اس کا میں تفصیلی تذکرہ کروں گا, لیکن ابھی صرف اتنا سمجھ لیں, کسی شخص, کسی فرد, کسی ذات کے متعلق خود سے کوئی منفی رائے قائم کر لینا, یہ ہے بدگمانی. سمجھ میں آئی بات؟ کسی فرد کے متعلق خود سے بغیر سوچے, بغیر سمجھے, بغیر اس کو جانے ایک منفی رائے قائم کر لینا, یہ ہے بدگمانی. مجھے 2 لطیفے یاد آ گئے جو میرے ساتھ پیش آئے, اجازت ہو تو سنا دوں. سن 1998 یا 99 کی بات ہے, میں جامعہ اشرفیہ کا طالب علم تھا, دورہ حدیث کر رہا تھا, آخری سال تھا میرا پڑھائی کا. تو وہ سال کے درمیان میں میرا انگوٹھا خراب ہو گیا. وہ ہو جاتا نا, وہ ناخن گھس جاتا ہے اندر, بڑی تکلیف, اتنی تکلیف کہ میرا پاؤں جو ہے نا وہ مجھ سے زمین پہ نہ لگایا جائے, نہ نماز میں جب سجدے میں جاؤں تو پاؤں اٹھا لوں. اب ابا جی نماز پڑھا رہے تھے, میں پیچھے نماز پڑھ رہا تھا, تو پاؤں میں نے سجدے سے اٹھایا ہوا تھا. اب پیچھے سے کوئی حاجی ثناء اللہ صاحب تشریف لائے, انہوں نے میرا پاؤں پکڑا اور ایسے کر کے زمین پہ مار دیا. میرے 14 طبق روشن ہو گئے دوران نماز ہی. ایک تو میرے انگوٹھے میں ویسے ہی تکلیف, اور پھر مشہور کیا, مولوی دے منڈے نو نماز نہیں پڑھنی آندی.
انہیں ساڈا امام بننا ہے، انہوں آپ نہیں نماز پڑھنی آتی. تو بس جب پروپیگنڈا کرنا ہو تو پھر تو کوئی بھی وہ. تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ہوتی ہے بدگمانی. اسی طرح کا ایک لطیفہ اور بھی میرے ساتھ ہوا. بہت لطیفے ہوتے رہتے ہیں زندگی میں. وہ میں نماز پڑھانے کے لیے آیا تو ابھی 4 منٹ تھے، 4 منٹ باقی تھے. میں نے کہا یار وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے 2 نفل پڑھ لیتے ہیں. اب 4 منٹ میں 2 نفل تو آرام سے پڑھے جا سکتے ہیں. 4 منٹ میں 4 رکعت پڑھنا مشکل ہے، 2 نفل پڑھنا آسان ہے. میں نے 2 نفلوں کی نیت باندھ لی. ادھر میری نیت باندھنے کی دیر تھی، ادھر سے مجھے آوازیں آنا شروع ہو گئیں. ایدی نماز یہو جی ہے، اے امام بنیا پھر دے یہو جی نماز 4 منٹ سے نماز پڑھ لے گا. اوے اللہ کے بندو، پہلے مجھ سے پوچھ تو لو کہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں پھر کسی کے متعلق کوئی رائے قائم کر لینا. تو بات سمجھ میں آئی. تو بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ کسی کے متعلق خود سے کوئی رائے قائم کر لینا. میں نے اپنے متعلق یہاں پہ یہ کہا ہوا ہے کہ کسی کو چھینک بھی آ جاتی ہے نا تو اس کا ذمہ دار میں ہوتا ہوں یہاں پر بھائی مجھے چھینک آئی ہے یہ امام صاحب کی وجہ سے آئی ہے. خیر، اللہ سے بدگمانی کیا ہے؟ اللہ سے بدگمانی یہ ہے کہ اللہ کے متعلق خود سے کوئی رائے قائم کر لینا. پہلے ایک حدیث سے مات فرما رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل قال، کہ اللہ یہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ بھائی میں اپنے بندے کے گمان سے زیادہ اس کے قریب ہوں. ان ظن بی خیرا فلہ وَإِن ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ، اگر مجھ سے اچھا گمان رکھے گا تو میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا، مجھ سے برا گمان رکھے گا تو میں اس کے ساتھ برا معاملہ کروں گا. میں اس کی مختصر سی وضاحت کر دوں، پھر تفصیل بعد میں بیان کرتا ہوں. ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اب ہمارے ذہن میں 2 باتیں چل رہی ہوتی ہیں. یا تو اس کام میں ہمیں فائدہ ہو جائے گا یا اس کام میں ہمیں کیا ہوگا بھائی؟ نقصان ہو جائے گا. میں آپ کے پاس جاتا ہوں، آپ سے جا کے مشورہ کرتا ہوں، بھائی میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں جی انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، اللہ بہتری کا معاملہ کرے گا، آپ بسم اللہ کریں، آپ ہمت کریں. یہ اللہ کے ساتھ کیسا گمان ہے بھائی؟ اچھا گمان. بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ جن کے ساتھ کوئی حادثہ نہ بھی ہونا وہ پہلے سے ہی اپنا ذہن بنا لیتے ہیں، اور میرے نال تو ہوندا ہی برا ہے جی. بس پھر جدھر بندے کی زبان سے یہ الفاظ نکلے نہیں کہ جی میرے ساتھ تو ہونا ہی برا ہے، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے میرے ساتھ برا گمان رکھا ہے نا تو اس کے ساتھ ہوگا بھی پھر برائی کا معاملہ. اس لیے یہ بات اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں کہ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے بدگمانی مت کریں. اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں. ایک حدیث میری نظر سے گزری تھی جس کا مفہوم اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھنا یہ بھی ایک عبادت ہے. رزق کی تنگی چل رہی ہے، یہ نہ رونا پٹنا نہ مچائیں کہ جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا جی برباد ہو گئے جی تباہ ہو گئے جی یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. نہیں، بلکہ اللہ سے دعا یہ کریں کہ یا اللہ آپ نے ہی بہتر کرنا ہے معاملے کو، آپ نے ہی معاملات کے اندر آسانی کرنی ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن. حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے ساتھ جیسا گمان رکھے گا ویسا معاملہ اس کے ساتھ کروں گا. اچھا گمان رکھے گا اچھا معاملہ کروں گا، برا گمان رکھے گا برا معاملہ کروں گا. میں چند مختصر گزارشات اس حوالے سے عرض کر دوں پھر بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں، علماء نے بیان فرمائی ہیں. نمبر 1، کفر اور شرک. اس سے بڑی اللہ سے بدگمانی اور کوئی نہیں ہے. کفر کرنے والا کیا سمجھتا ہے کہ اللہ کوئی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد. کفر کرنے والا یہی سمجھتا ہے نا جی خدا کوئی نہیں ہے، جی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کوئی نہیں ہے. اور شرک کرنے والا کیا سمجھتا ہے کہ خدا تو ہے لیکن خدا جیسے بیسیوں اس زمین پر اور موجود ہیں. تو یہ اللہ سے بہت بڑی بدگمانی ہے. اللہ کہتے ہیں میں اکیلا ہوں، تم کہتے ہو کہ نہیں اللہ اکیلا نہیں ہے، اللہ جیسے اور بھی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ میرے متعلق بدگمانی ہے. فرمایا کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا. فرمایا کہ ابن آدم
میرا انکار کرتا ہے، حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا وہ میرا انکار کرتا. فرمایا کہ میرا انکار کرنا کیا ہے کہ ابن آدم یہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو مجھے زندہ کون کرے گا دوبارہ؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے گا. فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جیسا اللہ ہے ویسے اور بھی کئی ہیں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں، جو ہماری مرادیں پوری کر سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ابن آدم مجھے گالی دے رہا ہے. یہ اللہ سے سب سے بڑی بدگمانی ہے جس کی کسی صورت میں معافی نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماتے ہیں کہ شرک کو کسی صورت معاف نہیں کروں گا، باقی گناہ جتنے مرضی کر کے آ جاؤ معاف کر دوں گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ پہاڑوں ریت کے ذروں کے برابر، سمندر کی جھاگ کے برابر تمہارے گناہ ہوں گے نا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، سب معاف کر دوں گا. لیکن شرط کیا ہے کہ میرے پاس شرک کا عمل لے کر مت آنا. شرک کا عمل لے کر آؤ گے تو اگر کوئی نیک عمل ہوگا تو وہ بھی برباد کر دوں گا. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو سب سے بڑی اللہ سے بدگمانی کیا ہے بھائی؟ کفر کرنا یا شرک کرنا. دوسری بڑی بدگمانی اللہ سے کیا ہے؟ اپنے مقصد زندگی کو نہ سمجھنا. قرآن میرا اور آپ کا زندگی کا مقصد کیا بیان کرتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ میری عبادت کریں. اور آج کا انسان کیا سمجھتا ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ زندگی کی حقیقت صرف اور صرف اتنی ہے کہ 4 دن کی زندگی کھا لے پی لے موج اڑا، اس کے بعد کہانی ختم. اللہ کہتے ہیں نہیں، کہانی تو اب شروع ہوگی. زندگی ختم ہونے کے بعد تو اصل کہانی شروع ہونی ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، ہم نے آسمان اور زمین کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. ذالک ظن للذین کفروا، یہ تو وہ لوگ گمان کرتے ہیں جو کافر لوگ ہیں. یہ ان کا گمان ہے کہ دنیا کی زندگی کھا لے پی لے موج اڑا. اللہ کہتے ہیں میں نے اس لیے دنیا کی زندگی کو پیدا نہیں کیا، تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا، تمہیں تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تمہیں تو اس لیے پیدا کیا کہ تم میری رضامندی والے اعمال کرو. تو دوسرا اللہ سے سب سے بڑی بدگمانی کیا ہے؟ اپنی زندگی کے مقصد کو نہ سمجھنا. تیسری گزارش عرض کر کے پھر بات کو ختم کر رہا ہوں، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. تیسری بدگمانی کیا ہے بھائی اللہ سے؟ کہ نیک اعمال کو چھوڑ دینا اور برے اعمال کو کرنا. وہی بات جو میں پہلے بھی کئی موقعوں پر عرض کر چکا کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد خود کو تسلی کیا دیتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. ہم تو خود کو یہ تسلی دیتے ہیں نا کہ اللہ غفور الرحیم ہے. ہم جب دین کا کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کیا جواب دیتے ہیں؟ جی دین کے اندر سختی نہیں ہے. تو بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ دین کے اندر سختی ہے؟ ہم تو وہ بتا رہے ہیں جو دین حکم دے رہا ہے. اب آپ کو اگر وہ سختی لگتی ہے تو وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہوگا. ایک بات مجھے یاد آ گئی. اچھا بھائی 1-2 منٹ اوپر ہو جائیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے. ایک بات بڑی مزے کی دلچسپ بات یاد آ گئی. کل میں کہیں پڑھ رہا تھا، کسی نے بڑا ہی پیارا سوال اور بڑا ہی پیارا جواب. کسی خاتون نے کسی مولانا صاحب سے جا کے سوال کیا کہ یہ مولوی حضرات کہتے ہیں کہ عورت کو کہ پردہ کرو پردہ کرو پردہ کرو، تو کیا واقعی کہیں کوئی پردے کا حکم موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو مولانا صاحب نے بڑا ہی پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا بھائی 3 قسم کی عورتوں کو اللہ نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. کتنی قسم کی عورتوں کو بھائی؟ 3 قسم کی. نمبر 1 نبی کی بیویاں، نمبر 2 نبی کی بیٹیاں، اور نمبر 3 مومنہ عورتیں، مسلمان عورتیں. تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ تم اگر تو ان 3 کیٹیگریز میں سے کسی ایک کیٹیگری میں آتی ہو تب تو تمہارے اوپر پردہ واجب ہے، اگر نہیں آتی تو پھر تمہارے اوپر پردہ واجب. میرا خیال ہے بات سمجھ میں نہیں آئی، اوپر سے گزر گئی ہے. اوپر سے گزر گئی، بس ٹھیک ہے، بات کو ختم کرتے ہیں یہ پہ. تو تیسری بدگمانی اللہ تعالیٰ سے کیا ہے
کہ بھئی نیک عمل چھوڑ دینا اور گناہ کے کام کرنا، اور ساتھ کیا کہنا بھئی اللہ غفور الرحیم ہے۔ آئیے میں قرآن کی آیت آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس آیت پر میں بات کو ختم کروں گا اور آئندہ انشاءاللہ جمعے کو یہیں سے بات کا دوبارہ آغاز کروں گا۔ اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں، بہت مہربان ہوں۔ مولوی صاحب یہ بات تو ہم بھی کر رہے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو پھر مولوی صاحب آپ کے سامنے کیا عرض رکھیں گے کہ بھئی اگلی آیت بھی سن لو، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ جتنا میں غفور الرحیم ہوں اتنا ہی میں قہار اور جبار بھی ہوں۔ باقی گزارشات یہیں سے انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ کی نشست میں۔ وآخر دعوانا